إن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى. اللہ ایک ایک چیز کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہنسانے والا کون ہے؟ اللہ. اور رلانے والا بھی اللہ. غنی بنانے والا اللہ. اور فقیر بنانے والا اللہ. پیدا کرنے والا اللہ. اور موت دینے والا اللہ. زندہ کرنے والا اللہ. ہلاک کر دینے والا اللہ. اللہ ہے. ہاں اللہ کو ساتھ لے لو بھائی. اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، یہ بات دلوں میں اتارنا کہ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل، اللہ کو ساتھ لیے بغیر کامیابی، اللہ کو ساتھ لیے بغیر ہماری ضرورتیں پوری. ہاں کسی سے پوچھو کہ تمہیں اللہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے، اللہ چاہیے کہ حکومت چاہیے، اللہ چاہیے کہ ڈگری چاہیے، تو 100% ایک ہی جواب آئے گا، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے. اچھا جب اللہ چاہیے تو فجر میں کہاں ہونا چاہیے؟ جس کو اللہ چاہیے فجر میں کہاں ہوگا بھائی؟ فجر میں کہاں ہوگا؟ مسجد میں. جس کو اللہ چاہیے وہ اذان پہ دکان کیا کرے گا؟ اذان پہ دکان. اب بتاؤ محلے میں 1000 مسلمان ہیں اور فجر کی نماز میں کتنے ہیں؟ فجر میں کتنے بھائی؟ جو صبح مسجد میں نہیں آیا اور دکان جا رہا ہے، اسے اللہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے؟ وہ زبان سے کہے گا مجھے پیسہ چاہیے، مجھے اللہ نہیں چاہیے؟ کبھی بھی نہیں کہے. بھائی تم فجر میں مسجد میں تو گئے نہیں، تو تمہیں اللہ کیسے ملے گا؟ پھر اللہ کیسے راضی؟ تو کیا کہے گا؟ اللہ غفور رحیم ہے. کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ. گاڑی جا رہی ہے پشاور، بس جا رہی ہے پشاور. ساتھ والے سے پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میں کراچی جا رہا ہوں. او بھائی یہ بس کراچی نہیں جا رہی، یہ تو پشاور جا رہی ہے. کہتا کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ بڑا. اب ہو گئے پاگل ہے یہ. فجر پڑی نہیں اور دکان پہ جا رہا ہے. بچے کو غبارہ مل جائے تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. بچے کو چاکلیٹ مل جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. تو آج کیا ہے؟ چھوٹی سی سوچ، سطحی سی سوچ. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہماری جان مال کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. ہاں ہمارا جینا مرنا کس کے لیے؟ اسلام. اسلام دنیا میں زندہ، اسلام کی سربلندی، اسلام کی سرفرازی، یہ ہمارا کام ہے. ہاں مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی صلاحیتیں اسلام کے پھیلانے پر لگاتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ پر اپنی جان لگاتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو انسانیت کی ہدایت کی فکر کرتے. بڑے عظیم لوگ ہیں جو سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کر رہے ہیں. یہ ہیں. تو ہماری نیت ہو پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو. حوض ہے، بہت بڑا تالاب ہے، ایک کونے میں پانی گر رہا ہے اور اس کا اثر پورے حوض پہ پڑے گا. جب محنت کسی ایک جگہ پر بھی ہوگی اس کے اثرات پورے عالم پر پڑے. محنت سے ہی ہو. پہلا کام
کرنے کا کیا ہے؟ ہم سب کا پہلا کام کرنے کا وہ کیا ہے؟ دعوت. داعی بنے. کیا بنے؟ دعوت کا مزاج بنے. دعوت کا مزاج بنے. روزانہ تشکیل میں ہیں، مقام پر ہیں، مرکز میں ہیں، خروج میں ہیں، ہجرت میں ہیں، نصرت میں ہیں، کہیں نہیں. پہلا کام وہ کیا ہے؟ نقل و حرکت. جانا لوگوں کے پاس، گھروں میں، دکانوں میں، دفتروں میں، کھیتوں میں، مزدوروں کے پاس، غریبوں کے پاس، مالداروں، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جس سے ہم مل سکتے ہیں، ہمیں جاننا ہے. راستے بنائیں، فلاں تک پہنچنا ہے. واسطے بنائیں، اس سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے. پھریں اور جا کر پہنچ کر یہ بات سمجھنا بھی، سمجھانا بھی، یہ بات دلوں میں اتارنا کہ اے دنیا کے انسانوں، سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. الا لہ الخلق والامر. کان کھول کے سنو، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اور امر کس کا چلتا ہے؟ اللہ. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کون ہے؟ جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. فعال لما یشاء. کون ہے؟ جو چاہے کر گزرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا. سارے حکمران چاہیں، ساری دنیا کے لوگ حکومتیں چاہیں، وہ نہیں ہوگا. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ کسی کو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ ہی روک لے کوئی دے نہیں سکتا. ہاں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا. اللہ جس پر رحمت کے دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا. ہاں، اللہ ہے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ احکم الحاکمین ہے. جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر ڈالے. اسے کسی کا ڈر، اسے کوئی پوچھنے والا کچھ نہ تھا کائنات میں. اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا. کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. سب کس کے محتاج ہیں؟ ہاں، سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ. سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کر لو؟ کس سے محبت کرو؟ کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ کس کی طرف رجوع کر لو؟ ہاں، یہ کام ہے. سب کا رخ اللہ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے، ہر کیا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے. قرآن کی آیات کی سردار آیت کون سی ہے؟ تو آیت الکرسی کو سردار آیت کیوں فرمایا؟ یہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی. اس آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا. اللہ نے اپنی پہچان کروائی. اللہ کون ہے؟ 17 مرتبہ اللہ کا تذکرہ آیا. اللہ الذی لا الہ الا هو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. یہ سارا کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ اللہ. کس کی پہچان کروائی جا رہی ہے؟ اللہ. ہاں اللہ ہے. ہاں سب سے عظیم صورت اور سب سے افضل صورت قرآن کی وہ سورہ فاتحہ ہے. سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، اس میں اللہ کا تعارف. سب سے عظیم صورت سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ، جو کون ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا ہی کیا ہے؟ مہربان اور نہایت رحم کرنے اللہ ہے. ہاں اللہ طاقت والا، قدرت والا، جو چاہے کر گزرے. دو ہو تو تیسرا کون ہے؟ اللہ. تین ہو تو چوتھا کون ہے؟ اکیلا ہے تو دوسرا کون ہے؟ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. اللہ جانتا ہے جو آدمی کر رہا ہے، چھپ کے کرے، کھلم کھلا کرے، سب جانتا ہے. اسروا قولکم او اجہروا بہ، زور سے بولو یا آہستہ بولو، کون سن رہا ہے؟ اللہ. سننے والا کون؟ اللہ. دیکھنے والا کون ہے؟ ہاں. وما ربک بغافل عما تعملون، جو تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے، سب پتہ ہے. بصیر بالعباد، دیکھ رہا ہے بندوں، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، اور خبیر، بڑا باریک بین ہے. ہاں سب پتہ ہے، سب پتہ. وہ قدرت والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. ہر چیز پر قدرت ہے اس کی. آسمانوں پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. زمینوں پر قدرت کس کی ہے؟ پہاڑوں پر طاقت کی قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. اپنی قدرت سے کیسے آسمان بنایا، زمین پھیلائے، پہاڑ بنائے، جانور بنائے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دیکھو بھائی اللہ خود فرما رہے ہیں. اونٹ کو، حالانکہ ہر جانور اللہ کی قدرت ہے، وہ عربوں کے سامنے چونکہ اونٹ ہوتا تھا اس لیے اونٹ کا تذکرہ ہے، ورنہ گائے کو دیکھ لو، بھینس کو دیکھ لو، کیا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سبز چارہ اور خشک چارہ اور گندا پانی پیا اور سفید رنگ کا دودھ کس نے بنا دی؟ وہ اللہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. کہ دیکھو یہ سبز خشک چارہ، گندا پانی، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنا دیا؟ اللہ نے. اس میں ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ واہ جی واہ، اللہ قدرت والے. جانوروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو کیسے زمین میں گاڑ دیے، آسمان کو دیکھو کیسے اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، زمین کو دیکھو کیسے پھیلا دیا ہے، ہزاروں میل زمین ہی زمین. ہاں یہ ہے تبلیغ. فذکر، یہ بات لوگوں کو سمجھانا. انما انت مذکر، ہاں تو کیا ہے؟ نبی کے ذمہ سمجھانا ہے. کوئی مانے نہ مانے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہاں سمجھاؤ. یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ، یہ کام ہے. یہ بات بولنا، سننا، اس بات کو لے کے لوگوں تک پہنچنا کہ اے دنیا کے انسانوں، اس کو راضی کر لو، اللہ کو راضی. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ،
لا محبوب الا اللہ، مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ آج لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف، جائیداد کی طرف، چیزوں کی طرف۔ اور تبلیغ میں کیا ہے؟ اے دنیا کے انسانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ اللہ ایک ایک چیز کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہنسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور رلانے والا بھی اللہ۔ غنی بنانے والا اللہ، اور فقیر بنانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اور موت دینے والا اللہ، زندہ کرنے والا اللہ، ہلاک کر دینے والا اللہ۔ اللہ ہے۔ ہاں، اللہ کو ساتھ لے لو بھائی۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، یہ بات دلوں میں اتارنا کہ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل، اللہ کو ساتھ لیے بغیر کامیابی، اللہ کو ساتھ لیے بغیر ہماری ضرورتیں پوری۔ ہاں، کسی سے پوچھو کہ تمہیں اللہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے، اللہ چاہیے کہ حکومت چاہیے، اللہ چاہیے کہ ڈگری چاہیے، تو 100% ایک ہی جواب آئے گا، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے۔ اچھا، جب اللہ چاہیے تو فجر میں کہاں ہونا چاہیے؟ جس کو اللہ چاہیے فجر میں کہاں ہوگا بھائی؟ فجر میں کہاں ہوگا؟ مسجد میں۔ جس کو اللہ چاہیے وہ اذان پہ دکان کیا کرے گا؟ اذان پہ دکان۔ اب بتاؤ، محلے میں 1000 مسلمان ہیں اور فجر کی نماز میں کتنے ہیں؟ فجر میں کتنے بھائی؟ جو صبح مسجد میں نہیں آیا اور دکان جا رہا ہے، اسے اللہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے؟ وہ زبان سے کہے گا مجھے پیسہ چاہیے، مجھے اللہ نہیں چاہیے؟ کبھی بھی نہیں کہے۔ بھائی تم فجر میں مسجد میں تو گئے نہیں، تو تمہیں اللہ کیسے ملے گا؟ پھر اللہ کیسے راضی؟ تو کیا کہے گا؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ۔ گاڑی جا رہی ہے پشاور، بس جا رہی ہے پشاور، ساتھ والے سے پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میں کراچی جا رہا ہوں۔ او بھائی یہ بس کراچی نہیں جا رہی، یہ تو پشاور جا رہی ہے۔ کہتا کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا۔ اب ہو گئے پاگل ہے یہ، فجر پڑھی نہیں اور دکان پہ جا رہا ہے۔ بھئی اللہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے؟ کہ نہیں اللہ چاہیے۔ بھئی تم نے فجر تو پڑھی نہیں؟ کہتا اللہ غفور رحیم۔ جس کو اللہ چاہیے اذان پہ دکان کیا کرے گا؟ اب 100 دکانیں ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں اذان پہ؟ بولو بھائی۔ یہ ہے مسئلہ، اذان پہ مارکیٹ بند نہیں ہوتی،
فجر میں مسجد نہیں بھرتی، بازاروں کی مارکیٹوں کی ہوتی نا کمیٹیاں ہوتی ہیں، کمیٹی بنی ہوتی ہے نا، ہر مارکیٹ کی کمیٹی ہوتی ہے، وہاں پر ان کا کوئی 10 آدمی ہے، اس کے رکن ہوتے ہیں، ان کا صدر ہوتا ہے، ان کی کیا ہے میٹنگ ہوتی ہے، وہ کیا سوچتے ہیں یہاں لائٹیں لگنی چاہیے، یہاں گرل لگنی چاہیے، یہاں گارڈ کھڑا ہونا چاہیے، سوچتے ہیں نا، پانی کا نظام، بجلی کا نظام، اور اذان پہ مارکیٹ بند ہونی چاہیے، یہ کوئی سوچتا ہے؟ کوئی مارکیٹ کا صدر یہ رائے لیتا؟ بتاؤ بھائی اذان پہ ہماری مارکیٹ کیسے بند ہو؟ تبلیغ میں یہ محنت ہے، کیسے نماز زندہ ہو، جو اللہ کو پہچان لے گا وہ اذان پہ دکان، وہ اذان پہ دفتر، کیونکہ رزق دینے والا کون ہے، حالات بنانے والا کون ہے، خوشیاں دینے والا کون ہے۔ ایک بلب لگایا ہے کمرے میں اور کنیکشن لے لیا تو روشن ہو جائے گا کمرہ، بلب 100 لگا لیے اور کنیکشن لیا کوئی نہیں تو کمرے میں روشنی، ہاں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ راضی ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی۔ پیسے بہت آ گئے اور اللہ ناراض ہے، زندگی میں خوشیاں، برکتیں، رحمتیں، آسانیاں، سہولتیں نہیں آئیں۔ صبح کو مسجد میں گیا، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے اور پھر سر جھکایا، پھر ماتھا ٹکایا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اب اپنی دکان دفتر کاروبار جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے یوں کہہ رہا کہ اللہ میں اپنے مسائل حل کرنے میں تیرا محتاج ہوں، میں ضرورتیں پوری کرنے میں تیرا محتاج ہوں، میں اپنی دکان چلانے میں تیرا محتاج ہوں، میں گھر کا نظام چلانے میں تیرا محتاج ہوں، میرے بچوں کو پالنے والا تو ہے، تو ہی مسئلے حل کرے۔ اب صبح مسجد گئے نہیں، نماز پڑھی نہیں اور اٹھ کے دکان پہ چلے گئے، دفتر چلے گئے، مزدوری پہ چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے اس نے اللہ سے یوں کہا کہ اللہ میں اپنے گھر کا نظام چلانے میں، اپنے دکان کا نظام چلانے میں، اپنے بچوں کی پرورش میں، اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں تیرا محتاج نہیں ہوں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو پیسہ چاہیے۔ تو زبان سے کوئی بھی نہیں کہے گا، فوراً کہے گا توبہ توبہ توبہ۔ اس کا وجود تو یہی بتا رہا ہے، اس کا عمل یہی بتا رہا ہے۔ تو یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ او بھائیو، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کیسے؟ کہ سب سے پہلی چیز نماز، نماز پڑھ کے کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ ہاں، جو کام تمہاری طاقت سے نہیں ہوتے، پیسوں سے نہیں ہوتے، تمہاری چالاکیوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا۔ ہاں، نماز پڑھو، رمضان ہے روزہ رکھو، شوق سے کہ واہ واہ رمضان آ گیا۔ جو ایمان والا ہوگا نا، ایمان اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت، جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہوگا اسے خوشیاں چڑھ رہی ہوں گی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیں گے بھائی۔ اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں، اللہ کی عظمت نہیں، جنت کا شوق نہیں، اللہ کی محبت دل میں نہیں، جو رمضان قریب آئے گا اسے بخار چڑھنا ہے، وہ روزے آ گئے، وہ پھر آ گئے، کیا کہے گا؟ وہ پھر آ گئے۔ شوق سے روزہ رکھے گا، شوق سے اللہ نے مال دیا، شوق سے حج پہ جائے گا، بوجھ سے نہیں، خوشی خوشی محبت سے، تمنا ہوگی کہ کیسے میں جاؤں اللہ کے گھر۔ اور جب وہ احرام باندھے گا تو تلبیہ جو پڑھے گا نا، دل سے پڑھے گا، شوق سے پڑھے گا، محبت سے پڑھے گا، جذبے سے پڑھے گا، اندر کی دل کی گہرائیوں سے پڑھے گا۔ کیا کہے گا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دل سے، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک، لبیک کا معنی کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں،
لبیک، پھر کہ اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، پھر بھی کہا میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک ساری تعریفیں کس کے لیے؟ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ، اس کا کوئی شریک ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ ہے کام، سب کا رخ اللہ کی طرف، اعمال کی طرف. جب اللہ کی عظمت آئے گی، اب قرآن کا شوق، گھر گھر قرآن کی تلاوت، ابا سپارہ 1-2 سپارے پڑھ رہے ہیں، اماں 3 سپارے پڑھ رہے ہیں، بیٹا 4 سپارے پڑھ رہا ہے، گھر میں مقابلہ چل رہا ہوگا. کیا چل رہا ہوگا؟ ہاں، تلاوت، ذوق، شوق قرآن کا، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. فضا بنے گی گھروں میں قرآن کی، پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا. اللہ کا نام لینے میں کیا آئے گا؟ ہاں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام کے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی کو مزہ آتا ہے جس سے محبت. پھر اللہ کا نام، ہاں، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کے 99 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ ہاں، جو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا. جو کیا کر لے گا؟ ہاں، اب اس کو اللہ کے ناموں سے بھی محبت. اللہ نے اپنے ناموں کے بارے میں خود فرمایا کہ اللہ کے نام کیا ہیں؟ اسماء الحسنی. اللہ کے ناموں کو اللہ خود فرمانے، وہ کیا؟ اسماء خوبصورت نام. اور اللہ جس کو خوبصورت کہے اس کی خوبصورتی کی کیا حد ہوگی؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں. اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ساتھ. اللہ کو پکارو کس کے ساتھ؟ اللہ کے الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر، الحکم العدل اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع الحکیم الودود، المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین، الولی الحمید، المحصی المبدئ المعید المحیی، الممیت الحی القیوم الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ. جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو اللہ کے ناموں سے کیا ہوگا؟ اس کو لذت، حلاوت. پھر اللہ کے ناموں سے پکارے گا کہ اللہ تو رحمان ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما، عفو ہے، معاف فرما، ستار ہے، پردہ پوشی فرما، حفیظ ہے، حفاظت فرما، رزاق ہے، رزق عطا فرما، شافی ہے، شفاء کاملہ عطا فرما، نصیر ہے، مدد فرما. اللہ کے ناموں سے پکارے گا، زندگی آسان ہوگی. کس سے؟ ان اعمال سے، قرآن، ذکر،
دعا. ہاں ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ. جب ہم اللہ کے محتاج ہیں بہت زیادہ تو دعائیں مختصر ہونی چاہیے کہ لمبی؟ تھوڑی کہ زیادہ؟ کبھی کبھار کہ بار بار؟ اب دیکھو دعائیں کتنی دیر کی ہیں، دعائیں کتنی دیر. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس سے مانگو؟ صبح کس سے مانگو؟ شام کس سے مانگو؟ دن میں کس سے مانگو؟ اور رات کو کس سے مانگو؟ چپ کے کس سے مانگو؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے. باقی تو سب وہ ہیں جن سے مانگو تو کیا ناراض ہو جاتے. سگے باپ سے مانگو وہ بھی ناراض، سگے بھائی سے مانگو وہ بھی ناراض، سگے بیٹے سے مانگو وہ بھی کہے گا ابا جی اور کام کوئی نہیں. ایک اللہ کی ذات ہے، وہی ہے. ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. حالات بنانے والا اللہ، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ. تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. خوش ہوتے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے مانگا جائے. ہاں آدھا گھنٹہ مانگو، پون گھنٹہ مانگو، 1 گھنٹہ مانگو، جو دل میں آ رہا ہے مانگو، جو چاہیے مانگو. ہاں جو بھی ہے اللہ سے مانگو. کتنی دعائیں ہیں، صبح کی، شام کی، موقع کی، ہر موقع کی دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعائیں ہیں. ہاں ہر موقع کی دعائیں ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، صبح آنکھ کھولی تو دعا ہے، رات سوتے ہوئے دعا ہے، کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے، وضو سے پہلے اللہ کا نام، وضو کے بعد دعا ہے، اذان کے بعد دعا ہے، نماز کے بعد دعا ہے، بازار میں جاؤ دعا ہے، ہنستا دیکھو کسی کو دعا ہے، پریشانی مصیبت میں دیکھو دعا ہے، نیا کپڑا پہنو، نیا کپڑا پہنو. حدیث میں آتا ہے جو نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ، جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور یہ عطا فرمایا بغیر میری طاقت کے، بغیر میری قوت کے. حدیث میں آتا ہے جو نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھ لے گا نا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہاں دعا ہے. پریشانیوں کا حل دعا ہے، مصیبتوں کا حل دعا ہے. دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، دعاؤں سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، دعاؤں سے برکتیں آتی ہیں. دعا اللہ سے مانگنا. اس لیے آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں اصرار کرو اور تکرار کرو اس کلمے کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. کہے 50 دفعہ، 100 دفعہ کہو، 200 دفعہ کہو. اللہ کو ترس آئے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو. ہاں حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. 6 کلمے کہ اللہ تو ہی مجھے پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی میری رہنمائی کرنے والا ہے اور تو ہی مجھے کھلانے والا ہے اور تو ہی مجھے پلانے والا ہے اور تو ہی مجھے موت دینے والا ہے اور تو ہی مجھے زندہ کرنے والا ہے.
نسبت کس کی طرف ہو رہی؟ اللہ کی طرف، سب ہوا۔ تو یہ 6 کلمات جو پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی، جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ ہاں، دعائیں